مولا امیر المومنین کا جو دور تھا، اس دور میں علی کی خاموشی کو علی کی رضامندی سمجھا گیا۔ یہ مورخ کی سب سے بڑی بھول ہے کہ امیر المومنین کی خاموشی کو یہ سمجھا گیا کہ امیر المومنین ان حکومتوں پہ راضی تھے۔ خاموش ہونا راضی ہونے کی دلیل نہیں، بیعت کرنا راضی ہونے کی دلیل ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ انکار بیعت امیر المومنین نے کیا، تو بہت سے لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ سعد بن عبادہ انصاری جو انصار قبیلے کا سب سے بڑا سردار تھا، جو سقیفہ میں خود خلافت کا امیدوار تھا، اس نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ اس کے قبیلے کے جید لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ امیر المومنین خاموش رہے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ مورخ نے لکھا کہ علی گھر کے اندر محصور ہو گئے۔ میں منظر وہی ہے، جملہ بدلنے لگا۔ مورخ نے لکھا کہ علی نے خود کو گھر کے اندر بند کر دیا۔ اب جملہ بدلنے لگا ہے، علی نے امت پہ اپنا دروازہ بند کر دیا۔ یہ بارگاہ، یہ حسینیہ بنا ہے حسین کی عزاداری کے لیے۔ یہاں پر چند لوگ روزانہ اختلاف بنائے، روزانہ لڑائیاں، روزانہ جھگڑے۔ آخری امام بارگاہ کا دروازہ بند کر کے کہا جائے جاؤ اب جہاں سنی مجلس سے سنو۔ اس میں بارگاہ کا کیا نقصان ہوا؟ یہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ نقصان ان کا ہوا جو یہاں سے فیض لیتے تھے۔ امیر المومنین نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیا، فرمایا جاؤ اب جاؤ جہاں سے دین لینا لو، اگر میرے علاوہ کہیں سے ملتا لو۔ اب اگر علی کو حکومت کی ضرورت ہوتی تھی، مجھے کوئی مورخ ایک منظر ایسا دکھائے کہ رات کی تاریکی میں علی چھپ کے حکومت کے مرکزی دربار میں گئے ہوں۔ اگر مورخ مجھے یہ منظر نہیں دکھا سکتا تو سینکڑوں منظر میں وہ دکھا سکتا ہوں جو حاکم مسئلہ پوچھنے کے لیے علی کے گھر آیا۔ امیر المومنین نے گھر کے دروازے کو بند۔ اب اگر دوسرے غیر مذہب لٹریچر میں غلطی ہوئی ہے تو شیعہ لٹریچر میں بھی انصاف نہیں ہوا۔ علی قرآن جمع کرنے میں مصروف تھے۔ قرآن، چلو یہ تو تسلیم سارے کر گئے نا، قرآن علی کے گھر میں ہی تھا۔ جو چیز باہر سے جمع کی جائے اس کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی سارے مسلمان آج تک مان رہے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں قرآن ہے یہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے نہیں، جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں۔ دیکھیں قرآن اگر وارث سے لیا ہوتا تو علی نے جو قرآن جمع کیا تھا، علی نے سکون سے جمع کیا تھا۔ یہ آیت پہلے آئی ہے، اس کے بعد یہ آئی تھی، پھر یہ آئی تھی، پھر یہ آئی تھی۔ علی کا قرآن بتا رہا تھا یہ سکوت کے ساتھ جمع ہوا ہے۔ اب حکومت، جب مولا علی حکومت مانگ ہی نہیں رہے تھے تو ان کے پاس اب علی امیدوار ہی نہیں تھے نا خلافت کے، تو اب انہوں نے کیوں نہیں قرآن ویسے جمع کیا جیسے آیا تھا؟ بھئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، آخر انہوں نے علی کے علاوہ 3 دور گزارے ہیں۔ کیا 25 سال میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے کہا آؤ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائیں، پہلے قرآن تو صحیح طریقے سے کر لیں؟ بھئی 25 سال میں کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ قرآن کو وہ نزولی اعتبار سے بہتر کر لیتا۔ مولا امیر المومنین نے قرآن جمع کر لیا تھا اور علی آئے تھے دربار میں، اور امیر المومنین نے فرمایا تھا تخت پہ بیٹھ گئے ہو، یہ قرآن جو ہے یہ میں نے جیسے نازل ہوا تھا ویسے جمع کر دیا ہے، مسلمانوں تک اس قرآن کو پہنچاؤ۔ اور یہ کہہ کے دربار سے انکار کر دیا گیا، اے علی ہمیں تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں۔ امیر المومنین نے، مورخ کہتا ہے زرد رنگ کی عبا پہنی ہوئی تھی، امیر المومنین نے اپنی عبا کے نیچے قرآن کو کر کے کہا جاؤ پھر میرے آخری بیٹے تک اس سے محروم ہو۔ اب ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے، قرآن ہے لیکن نزولی اعتبار سے نہیں۔
اور یہ سارے مانتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکی سورت ساری پہلے ہوتی، مدنی ساری بعد میں ہوتی. اقرا باسم جو پہلی آئی تھی آیت یہ ابتدا میں ہوتی، یہ قرآن کے سینٹر میں. جو سب سے آخر میں آئی تھی غدیر میں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم وہ آخر میں ہوتی. تو ایسا تو نہیں ہوا تو سب نے مانا کہ یہ نزولی اعتبار سے. اب یہ ترتیب نزولی سے نہیں ہے تو امیر المومنین نے اس کو اپنے گھر میں محفوظ کر دیا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو پیدا ہونا فطری تقاضا ہے کہ اگر علی کے پاس قرآن حقیقت والا تھا تو اپنے دور خلافت میں کیوں نہیں نافذ کیا؟ اچھا سوال ہے اور یہ اٹھنا چاہیے ذہن سے. اگر امیر المومنین اپنے دور میں وہ قرآن لے آتے تو امت کے قرآن بھی دو ہو جاتے. جیسے ہدایت کے رستے دو ہوئے، جیسے امام دو ہوئے، جیسے نمازیں دو ہوئیں، جیسے روزے کے وقت دو ہوئے، جیسے حج کے احکام دو ہوئے، قرآن دو ہو جاتے. آج اگر قرآن ایک ہے تو علی کی وجہ سے ہے. پہلی چیز. دوسرا نقصان کیا ہوتا؟ دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ اگر علی اپنے دور میں قرآن لے آتے پھر علی کے بعد ہر دور میں قرآن بدلتا. وہ کہتے اگر علی اپنے دور میں اپنا قرآن لے کے آ سکتا ہے تو ہم اپنا لے کے آئیں گے. اس سے اگلا خلیفہ کہتا ہم اپنا لے کے آتے. تو امویوں کا قرآن علیحدہ ہوتا، عباسیوں کا قرآن علیحدہ ہوتا، ہاشمیوں کا علیحدہ ہوتا. بعد میں آنے والی ہر حکومت آج تک قرآن بدلتا. تو جیسے بائبل اپنی اصلی صورت میں نہیں تو وارث نے قرآن کو محفوظ کر لیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن اب ہے لیکن ویسے ہدایت نہیں کوئی بھی لے رہا. قرآن کے دعوے تو تھے اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ لازم کرتے تو ہے بس. قرآن نے کہا تھا کہ میرے اندر شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے. ایک شخص مولا سرکار سعد قلی طرت شہنشاہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تو امام نے فرمایا کہ جو 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھ کے مردے پہ پھونک مارے تو وہ زندہ ہو جائے. اس کا مولا ایک روایت ہے کہ 70 دفعہ کہا، پھر امام نے 7 دفعہ کہا، پھر امام نے کہا ایک دفعہ بھی پڑھو. ابھی خطبہ امام دے رہے تھے یا 6 بندے محفل سے اٹھ کے نکلے. اس نے کہا نسخہ کیمیا ہاتھ آ گیا، جلدی کریں جا کے اپنے اپنے بزرگوں کی قبروں میں پھونکے واپس پلٹے اور پلٹ کے آ کے امام کی بارگاہ میں دے. مولا کئی بار پڑھ کے دیکھا نہ قبر پھٹی نہ مردہ باہر آیا. امام نے کہا جاہلو جیسا قرآن پاک ہے ویسی زبان بھی پاک ہونی چاہیے. ایک یہودی نے آ کے امیر المومنین سے پوچھ لیا تھا. اس نے کہا قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود. مولا فرمایا بے شک ذکر موجود. اس کا کل نبی کتنے آئے تھے؟ مولا علی نے فرمایا 1,24,000. یہ کوفہ کا واقعہ ہے. اس کا قرآن میں کل 29 نبیوں کے نام ہیں، باقی نام دکھا یا مان کے نبی صرف 29 ہے. اگر 1,24,000 ہیں تو پھر قرآن کا دعویٰ واپس لے، اس آیت کو قرآن سے نکال کہ میرے اندر ہر خشک اور تر کا ذکر موجود ہے. پھر اس کو نکال دے آیت کو. علی نے فرمایا نہ آیت نکلے گی نہ نبی کم ہوگا. اس کا پھر دلیل دے کے مجھے مطمئن کر. علی فرماتے اتنا مطمئن کروں گا ان کی صداقت کو مان کے اٹھے. چل گا. اب وہ بیٹھ گیا جلدی جلدی کہ اب مناظرہ شروع ہونے لگا ہے، اب دلیلیں ہوں گی، اب یہ ہوگا. امیر المومنین نے کہا اٹھ. وہ سامنے نیم کا درخت ہے نا، نیم کے درخت کے اوپر جو پھل ہوتا اسے نبولی بولتے ہیں. علی فرمایا نبولی توڑ کے لا. اٹھا، اٹھ کے جا کے نبولی توڑی. امیر المومنین کے پاس آیا. امیر نے فرمایا ہتھیلی پہ رکھ. اس نے ہاتھ پہ رکھا. علی فرمایا یہاں بیٹھ. یہ کیا ہے؟ کیا لگا نیم کا پھل نبولی. مولانا فرمایا پھر دیکھ کیا ہے؟ کہتا نبولی. مولانا فرمایا اچھی طرح دیکھ لی. مولانا فرمایا اٹھ پکڑ.
ریت ہٹا، اسے دفنا دے، زمین میں دفنا۔ اللہ نے فرمایا ریت اوپر کر۔ اب تھوڑے دنوں بعد یہاں سے ایک پورے کا پورا نیم کا پودا پیدا ہوگا۔ کہنے کا بالکل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اس کے اندر پورا درخت چھپا ہے، دکھا۔ جڑ، تنا، شاخ، پتی چیز نہیں آنی۔ جڑ بھی اس کے اندر سے نکلنی ہے، تنا بھی اس کے اندر سے نکلنا ہے، شاخ بھی نکلنی ہے، پتے بھی نکلنے، سب کچھ اتنے سے پھل کے اندر ہے۔ دکھا، کہتے یا علی ایسے نظر نہیں آئے گا، اب زمین کے حوالے کر دیا ہے، اب زمین دکھائے گی۔ فرمایا قرآن بھی ویسے سمجھ نہیں آتا، وارث کے حوالے کرو سب کچھ دکھائی دے۔ اور اس نے وہیں سے کہا کہ پھر اگر تو وارث ہے تو بتا پھر نبی کون ہے؟ فرمایا انا الآدم